السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النحل کی مزید 12 آیات کریں گے، تو تقریباً ہم انشاءاللہ 25 آیات تک پہنچ جائیں گے۔ آئیے آیات کی ابتدا کرتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم نے ابتدا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی اور ہمیں اپنی تخلیق کے بارے میں جو ہے وہ خبر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کیسے کیسے پیدا فرمایا ہے، اور یہ تمام انسان کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہوا مبتدا، الذی خبر، وہی ہے جس نے سخر یسخر باب تفعیل، تسخیر کرنا، قابو کر لینا، سو اس کا فاعل ہوا الذی کے لیے۔ هو الذی سخر، وہی ہے جس نے تسخیر کیا البحر، سمندر کو۔ مفعول لام تعلیل کا، اکل یاکل باب نون سے کھانا، فعل مضارع ہے، انتم فاعل ہے اس کا، نون یہاں پر ڈراپ ہو گیا چونکہ فعل مضارع منصوب ہوا لام تعلیل کی وجہ سے۔ سو لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، منہ اس میں سے، یہ ہو کدھر ہے؟ باہر کی طرف۔ کیا کھاؤ؟ یہ مفعول، لحمن گوشت کو، طریًّا تازہ، یہ اس کی صفت ہوگی، کیسا گوشت کھاؤ؟ تازہ گوشت، یہ مفعول ہوا تأکلوا کا۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس میں سے نکالو، استخرج یستخرج نکالنا، ایکسٹریکٹ کرنا، سو خا را جیم مادہ باب استفعال، وَتَسْتَخْرِجُوا، اب اس پہ بھی یہ لام کا ایفیکٹ یہاں پر آیا ہے، وَلِتَسْتَخْرِجُوا، تاکہ تم اس میں سے نکالو، انتم فاعل، فعل مضارع منصوب ہو گیا، منہ اس میں سے، یہ ہو پھر باہر کی طرف، حلیتاً کیا نکالو؟ زیور۔ اب یہ حلیہ کی صفت آ رہی ہے، وہ زیور کیا ہے؟ تلبسونہا، لبس یلبس باب سین سے، اس کو پہننا، تلبسونہا تاکہ تم اس کو پہنو، سو انتم اس کا فاعل، حلیتاً جسے تم پہنو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَتَرَى، اور آپ دیکھتے ہیں، انت اس کا فاعل، فعل ماضی کا صیغہ، رآ یرا باب فتح سے دیکھنا، فلک یہ کشتی کو کہتے ہیں، سو آپ دیکھتے ہیں کشتی کو، وَتَرَى الْفُلْكَ یہ مفعول ہو گیا، یہ اس کشتی کا حال ہے، کس حال میں؟ مواخرہ، سمندر کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، چیرتے ہوئے جانا، مواخر، سو یہ غیر منصرف اسم ہے، مساجد والے وزن پہ مفاعل، سو وَتَرَى الْفُلْكَ مواخرہ، آپ دیکھتے ہیں کشتی کو چیرتے ہوئے، فیہ اس میں، یہی پھر وہی باہر کی طرف واپس جا رہا ہے، سو وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ، ابتغا یبتغی تلاش کرنا، با غین یا مادہ باب افتعال، ابتغا یبتغی تلاش کرنا، فعل مضارع منصوب، انتم فاعل، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کا فضل، من فضلہ اس کا فضل، اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے پیدا کیا، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم شکر گزار بنو، شکر یشکر، انتم فاعل، یہ خبر اللہ ہے، انتم منصوب اسم اللہ، لعلکم تشکرون۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَلْقَى، القا یلقی ڈال دینا، لام قاف یا مادہ باب افعال، وَأَلْقَى فعل ماضی ہوا فاعل، وہی اللہ کے لیے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ اس نے زمین میں ڈال دیا، رواسیہ پہاڑوں کو، مفعول ہے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رواسیہ ڈال دیا، یعنی صرف رکھا نہیں بلکہ ڈال دیا، زمین میں گھسا دیا۔ یہ پہاڑ جتنے اوپر نظر آتے ہیں زمین کے اندر بھی بہت گہرے ہوتے ہیں، سو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ صرف رکھا نہیں بلکہ گاڑ دیا اندر، سو وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رواسیہ ان تمید بکم، مادہ یمیدو کا مطلب ہوتا ہے یعنی جھک پڑنا، ان تمید بکم وہ تمہارے ساتھ جھک نہ پڑیں، مادہ یمیدو، میم یا دال مادہ باب ضربہ سے، ان مصدریہ ہے، ہی اس کا فاعل ہے، وہ رواسیہ کے لیے ہے، تمیدہ نصب ہوا ان کی وجہ سے، ان تمید بکم۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رواسیہ اس نے ڈالا زمین پر پہاڑوں کو، پھر یہ پہاڑوں کے بارے میں آیا، وَأَنْهَارًا اب یہ ایک مفعول، یہ دوسرا مفعول، وَأَنْهَارًا اور نہروں دریاؤں کو، وَسُبُلًا
اور راستوں کو بنایا. آگے چلتے ہیں کہ یہ کیوں بنایا. جی لعلکم تہتدون. اسم لعل ہو گیا خبر, تہتدون ہدا یا المادہ ہدا یہدی ہدایت یافتہ ہونا, تہتدون تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ, مطلب رہنمائی حاصل کرو. لعلکم تہتدون باب افتعال میں سے ہے, فعل مضارع ہے, انتم فاعل ہے. لعلکم تہتدون تاکہ تم ان سبلن سے کیا ہے. اب دیکھیں بات کیا تھی, القا فی الارض رواسیہ, ڈالا زمینوں میں پہاڑوں کو, ان تمید بکم, یا ان تمید بکم پہاڑوں سے متعلق ہوا, وانہارن نہروں دریاؤں کو, وسبلن اور راستے بنائے, لعلکم تہتدون تاکہ تم ان راستوں سے رہنمائی حاصل کرو, وعلامات یہ بھی نصب میں ہے, یہ اس کا اگلا مفعول ہے القا کا, اور علامتیں ڈالی, علامتن کی جمع یعنی علامات اللہ تعالیٰ نے ڈال دیں تاکہ ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکے, یعنی راستوں پر بھی پھر علامات. وبالنجم هم یہتدون بحرف جر, نجمی ستاروں کے ذریعے, ہم ایکچولی مبتدا ہے, یہتدون خبر ہے, متعلق خبر ہے. اہتدا یہتدی ہدایت حاصل کرنا, رہنمائی حاصل کرنا, ہم اس کا فاعل. سو وبالنجم هم یہتدون, اور ستاروں کے ذریعے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. یہ وہ والی رہنمائی نہیں ہے غائب کا علم جاننا. رہنمائی مین کہ آپ دیکھتے تھے کہ آج تو ہمارے پاس یہ بہت سارے انسٹرومنٹس ہیں نا جس سے ہم راستے معلوم کر لیتے ہیں, تو آج سے پہلے تو ستاروں کے ذریعے ہی لوگ راستے معلوم کرتے تھے, ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. پھر اللہ نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق, کیا استفہام کویسچن, من یہاں پہ یہ موصولہ ہے اور مبتدا کا کام کر رہا ہے. من یخلق, خلق یخلق ہوا فاعل من کے لیے, کیا جو پیدا کرتا ہے, کاف حرف جر تشبیہ کے لیے, من کا من اس جو کی طرح ہو سکتا ہے, لا یخلق جو پیدا نہیں کرتا. یعنی اللہ تو پیدا کرنے والا ہے, اور جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں تو کچھ پیدا نہیں کرنے والے, تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. استفہام کویسچن لا نفی کا, تذکر یتذکر باب تفعل, تذکر یتذکر نصیحت حاصل کرنا, انتم اس کا فاعل فعل مضارع کا صیغہ, افلا تذکرون. پھر اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ان شرطیہ, ان تعدو, عین دال دال مادہ, عد یعدو باب نون سے گننا, نون ڈراپ ہو گیا, مجزوم ہوا چونکہ ان شرطیہ ہے. ان تعدو نعمت اللہ, اگر تم اللہ کی نعمت کو تلاش کرو, گنو, کاؤنٹ کرو, لا تحصوها تم اسے نہیں گن سکتے. لا نفی کا جواب آ گیا, ہا صاد یا احسا یحسی, احسا یحسی یہ باب افعال سے آتا ہے, یعنی شمار کرنا. اچھا یہ ہوتا ہے گننا, اور پھر اس گن کے اس کو شمار کرنا, اس کی ایک لسٹ بنا لینا. سو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, انتم اس کا فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے, ہاں یہ جا رہا ہے نعمت کی طرف کہ تم اسے نہیں گن سکتے. ان اللہ لغفور رحیم, لفظ الجلالہ اسم ان لام مزحلقہ, یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. واللہ یعلم مبتدا خبر, اللہ جانتا ہے, کیا جانتا ہے, ما تسرون مفعول ایک, ما تعلنون مفعول دو, ما موصولہ دونوں نصب میں ہے. اسر یسر چھپانا, اعلن یعلن اعلان کرنا. واللہ یعلم ما تسرون, اللہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو, وما تعلنون اور جس کا تم اعلان کرتے ہو. دونوں کا جو فاعل ہے وہ انتم ہے. پھر اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. والذین اور وہ لوگ, یدعون دعا یدعو پکارتے ہیں, والذین دال عین واو مادہ فعل مضارع, ہم فاعل باب نون, اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا, یہ پورا مبتدا بن گیا, یہاں سے خبر شروع ہو رہی ہے. لا یخلقون شیئا, ہم اس کا فاعل, خا لام قاف مادہ, سو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں, لا یخلقون شیئا وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے, واو حالیہ ہے اس کا,
ہم یخلقون اور وہ تو پیدا کیے گئے ہیں، یخلقون وہم انہیں پیدا کیا گیا، وہم یخلقون بلکہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں، ان کو پیدا کیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی کو پیدا کرے۔ یخلقون مجہول کا صیغہ ہے، ہم اس کا نائب الفاعل ہے۔ آگے ہے اموات غیر احیاء، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، وہ ہم ہو سکتی تھی، علماء فرماتے ہیں ہم اموات کہ وہ تو مردہ ہیں، میتیں ہیں، غیر احیاء یہ ان کی صفت ہے کہ کیسی ہیں، غیر احیاء جن میں کوئی زندگی نہیں ہے، اموات میتیں ہیں، غیر احیاء کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں، وما یشعرون وہ نہیں جانتے، ان کو شعور نہیں ہے، شین عین را مادہ شعر یشعر باب نون سے، شعور ہونا ما نفی کا فعل مضارع ہم فاعل، انہیں شعور نہیں ہے کس بات کا، یہ مفعول بن کر آ رہا ہے ظرف کے طور پر، ایان یبعثون کب کھڑے کیے جائیں گے، با عین سا مادہ بعث یبعث یہ مجہول ہے، ہم نائب الفاعل، یبعث کہ وہ کب کھڑے کیے جائیں گے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ جن سے لوگ مانگتے ہیں قبروں پر جا کر، وہ تو اموات ہیں، غیر احیاء ہیں، پھر کیا ہے، وما یشعرون انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ایان یبعثون انہیں کب کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں الہکم الہ واحد مبتدا خبر صفت، تمہارا معبود تو صرف ایک معبود ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ الذین موصول لا یؤمنون فعل مضارع نفی، ہم فاعل باب افعال آخرت پر ایمان لانا متعلق فعل، جو لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت پر، یہ پورا مبتدا بن گیا، پورا یہ خبر ہے۔ قلوبہم منکرۃ، قلوبہم مبتدا منکرۃ خبر، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، منکر کرنے والے ہیں، یعنی اجنبیت کے جیسے ہیں، وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرتے ہیں، ہم مبتدا مستکبرون اسم الفاعل کا صیغہ باب استفعال سے جمع مذکر سالم، مبتدا خبر واو حالیہ ہے کہ ان کا حال کیا ہے جن کے دل ہیں کہ وہم مستکبرون وہ تکبر کرتے ہیں۔ جی تو آیت ہے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ لا جرم کئی بار آ چکا، اس کا مطلب ہے کچھ شک نہیں، اس کی ریپیٹیشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لا جرم کچھ شک نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اسم الجلالہ جو ہے وہ اسم انہ ہو گیا، یعلم ما یسرون وما یعلنون خبر ہو گیا، یعلم علم یعلم جاننا فعل مضارع ہوا فاعل جو اسم الجلالہ کی طرف، ما موصولہ حالت نصب میں مفعول ہے یعلم کا، یسرون صلہ ہے ما کا، باب افعال اسر یسر چھپانا، اور وا عطف ما حالت نصب میں منصوب اسم موصول ہے دوسرا مفعول، یعلنون عین لام نون باب افعال اعلن یعلن اعلان کرنا یعنی ظاہر کر دینا۔ اللہ کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین ہوا اسم انہ، لا نفی کا، احب یحب باب افعال ہوا فاعل، مستکبرین حالت نصب میں مفعول، مستکبر تکبر کرنے والا اسم الفاعل کا صیغہ باب استفعال سے مفعول ہے یحب کا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اذا شرطیہ بن گیا، قیل لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، قیل فعل ماضی مجہول کہا جاتا ہے، اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، یہ اس کا مقولہ ہے، ماذا کوسچن استفہام ہے، انزل ربکم ربک فاعل انزلہ کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل کیا، قالو وہ کہتے ہیں، یعنی ان کا کہنا ہوتا ہے، یہ جواب شرط ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اذا موجود ہے، کیا کہتے ہیں، اساطیر الاولین پرانوں کی کہانیاں، اسطورۃ ان کی جمع اساطیر الاولین یعنی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں پرانی۔ اچھا یہ ان کے کہنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامۃ، یعنی ان کا جو یہ کہنا ہے لام تعلیل بن رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ہوگا کیا، حمل یحملو اٹھانا، یحملو نون ڈراپ ہوا فعل مضارع منصوب ہے، ہم فاعل ہے، لیحملو تاکہ وہ بوجھ اٹھائیں، اوزارہم وزرن کی جمع اپنے بوجھ اٹھائیں، لیحملو اوزارہم کاملتاً سارے کے سارے، یہ اس کی
اس کا حال بن گیا کہ کیسے بوجھ اٹھائیں. لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامت، یہ دوسرا مفعول قیامت کے دن، یعنی یہ ظرف ہے. لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامت، اور ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، یعنی اپنے بوجھ تو اٹھائیں اور کن کے اٹھائیں. ومن حرف جر ہو گیا مرکب اضافی، اوزار الذین، ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں، یضلونہم، جنہیں وہ گمراہ، یضلونہم، یضلون فعل مضارع، ہم فاعل، اضل یضل باب افعال، ہم مفعول، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں وہ گمراہ کرتے تھے، بغیر بھی علم، بغیر کسی علم کے. یہ متعلق فعل یضلون ہے تو پورا جملہ صلہ بنا الذین کا. الا، جان لو، ساء، کتنا برا ہے، کیا، ما یزرون، جو وہ اٹھاتے ہیں، جو وہ بوجھ لیتے ہیں. اللہ اللہ، الا ساء ما یزرون. میرے پیارے بھائیوں، میرے بہنوں، ایک تو انسان خود گناہ کرتا ہے، پھر وہ دوسروں کو گناہ میں شامل کر لیتا ہے. الا ساء ما یزرون. لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامت ومن اوزار الذین یضلونہم، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا. یعنی ایک تو انسان خود گناہ کر رہا ہوتا ہے، پھر دوسروں کو بھی اس میں شامل کر لیتا ہے. اپنا تو وزن اٹھانا ہی اٹھانا ہے، قیامت کے دن ان کا وزن بھی برابر اٹھانا پڑے گا. بہت بڑی پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. بسا اوقات بتایا جاتا ہے کہ یار یہ بہت خطرناک عمل ہے. یعنی ایک تو تم خود فلم دیکھ رہے ہو، گانا سن رہے ہو، پھر دوسروں کو سنا کے ان کا بھی گناہ اپنے کھاتے میں لے رہے ہو. اللہ اکبر. نہیں سمجھتے لوگ. الا ساء ما یزرون، کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. آئیے تفسیر میں دیکھتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جن نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہیں کہ اس نے تلاطم خیز موجوں والے دریا کو مسخر کر دیا. اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے اس احسان کا اظہار فرما رہا ہے کہ اس نے ان کے لیے دریاؤں، سمندروں کو مسخر کر دیا، ان میں سفر کو آسان بنا دیا، ان میں مچھلیوں اور دیگر جانوروں کو پیدا کر کے ان کا گوشت حلال قرار دیا، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ. ان کا شکار حلال ہونے کی حالت میں کیا جائے یا حالت احرام میں کیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سے نفیس قسم کے موتی جواہر پیدا فرمائے اور دریاؤں اور سمندروں کے پیندوں سے انہیں نکالنا اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا، انہیں بطور زیورات استعمال کیا جائے. اس نے دریاؤں اور سمندروں کو کشتیوں کے اٹھانے کے لیے مسخر کر دیا. کشتیوں کی صفت مواخرہ بیان کی گئی ہے، یعنی ایسی کشتیاں جو دریاؤں اور سمندروں کے پانی کو پھاڑتی چلتی ہیں اور ہواؤں کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں. یہ دونوں معنی صحیح ہیں. اس کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ کشتیاں اور جہاز اپنے اس اگلے حصے کے ساتھ دریاؤں اور سمندر کے پانی کو پھاڑتے جاتے ہیں. اس شکل و صورت میں بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی. بنانے کا طریقہ نسلاً بنسلاً ان کے باپ حضرت نوح علیہ السلام سے بطور وراثت ان کی طرف منتقل ہوتا چلا آیا. نوح علیہ السلام وہ سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے کشتی کی سواری اختیار فرمائی. انہیں اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا، اور پھر قرناً بعد قرن اور نسلاً بعد نسل لوگوں میں یہ طریقہ منتقل ہوتا چلا آیا. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے بھی دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ تم اللہ کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر ادا کرو. یعنی دریاؤں اور سمندروں کو مسخر کرنا بھی اس کی تم پر ایک عظیم و شان نعمت اور ایک بڑا احسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس نے زمین میں بہت مضبوط، مستحکم اور بلند و بالا، عرف و اعلیٰ پہاڑ بھی نصب فرما دیے تاکہ زمین کو قرار نصیب ہو جائے، ورنہ وہ خود ڈگمگائے اور نہ اس پر بسنے والی جاندار چیزیں ہی ڈگمگائیں، کیونکہ اس صورت میں ان کے لیے زندگی پرسکون گزارنا ممکن نہ ہوتا. اور فرمایا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور نہریں اور رستے بنائے، یعنی اس نے زمین میں نہریں جاری فرما دیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتی چلی جاتی ہیں تاکہ ان سے بھی بندوں کو رزق حاصل ہو. ایک جگہ سے یہ نہریں ہوتی ہوئی دوسری جگہ کے لوگوں کے لیے رزق کا ذریعہ بنتی ہیں، اور یہ مختلف علاقوں، جنگلوں، صحراؤں، پہاڑوں اور ٹیلوں سے گزرتی ہوئی اس علاقے کے لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مسخر کیا ہوتا ہے. پھر یہ دائیں بائیں، جنوباً شمالاً اور شرقاً غرباً بہتی چلی جاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ نہریں چھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ بڑی ہوتی ہیں. اسی طرح اس نے بہت سی ندیاں بھی بہائیں جو کبھی جاری ہوتی ہیں، کبھی
خشک ہو جاتی ہیں، اس میں پانی کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، کچھ میں سست ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے زمین میں رستے بنائے اس کے بندے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف آ جا سکیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے درمیان میں رستے اور گزرگاہیں بنا دیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ۔ فجاجن کہتے ہیں وہ جو بیچ میں کشادہ جو سچویشن کشادہ جو جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کر لیتے ہیں، یعنی رات کی تاریکی میں لوگ ستاروں سے رستے معلوم کر لیتے ہیں۔ عبادت اللہ کا حق ہے۔ اپنی قدرت کے ان کمالات اور نشانات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اس نے اپنی عظمت کو بیان فرمایا کہ عبادت کے لائق اسی کی ذات گرامی ہے۔ یہ بت مجسمے مورتیاں جو بنائے گئے ہیں اور جو خود کسی چیز کو بنانے کی قدرت نہیں رکھتے، بھلا اس قابل کہاں کہ ان کی پوجا کی جائے۔ افمن یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور اپنے احسانات کے حیطۂ شمار سے باہر ہونے کا ذکر فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے گن نہ سکو گے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یقیناً ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ اللہ ظاہر و باطن کو جانتا ہے، وہ خفیہ باتوں کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح وہ ظاہر کو جانتا ہے۔ مشرکوں کے معبود مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں، لیکن وہ خود کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جیسا کہ سورہ صافات میں ہے اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ پھر اللہ نے فرمایا اموات احیاء غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، یعنی یہ تو جمادات ہیں، ان میں روح بھی نہیں ہے، یہ سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان میں عقل و شعور بھی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، معبود صرف وہ ذات واحد فرد صمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ذکر فرمایا کہ کافروں کے دل اس بات کے منکر ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے اس بات پر ازراہ تعجب کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یعنی عجیب بات ہے کہ آپ ایک ذات کو معبود بناتے ہیں، ان کو یہ برداشت ہی نہیں، کسی سینکڑوں لوگوں کی عبادت کرنے والوں کو آپ ایک ذات کی بات کریں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ وہم مستکبرون، وہ سرکش ہوئے جا رہے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بلا شبہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب وحی کی تکذیب کرنے والے ان کفار سے پوچھا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم قالوا، وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے باتوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے ایک اور جگہ پر فرمایا سورہ فرقان میں وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا، یعنی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا ہے لکھوا دیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، یہاں انہوں نے جس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جس کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور صبح و شام اس پر پڑھی جاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایک بہتان لگایا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھو یہ کیسے تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یعنی عجیب مثالیں بیان کرتے ہیں، عجیب توجیحات بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے انہوں نے پھر پکارا۔ گمراہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ اپنے پیرووں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم۔ اے پیغمبر ان کو بکنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، یعنی ایسی باتیں کرنا تو ہم نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے تاکہ یہ اعمال کے بوجھ اٹھائیں اور ان لوگوں کے اعمال کے بوجھ بھی اٹھائیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اس نے تمام لوگوں کے اجر کے مطابق اجر لیا جو اس کی اتباع کریں گے، اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی، اور جس نے گمراہی کی دعوت دی تو اسے ان تمام گناہوں کے برابر گناہ ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، اور ان عمل کرنے والوں میں گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں ایسی صورتحال سے بچائے۔ پلیز کبھی بھی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آ جائے جس میں شریعت کے خلاف کچھ ہو تو نہ تو خود دیکھیں اور نہ کسی کو فارورڈ کریں،
جو فارورڈ کرے گا، یہ چین ریئیکشن چلتا چلا جائے گا، سب کے گناہوں کا بوجھ آپ کے کندھوں پر۔ یہ کوئی آسان سودا ہے؟ الا ساء ما یزرون۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔